دبئی کے بادشاہ کی اپنی بیوی کو قید اور 2 بیٹیوں کو اغوا کرنے کی کہانی۔ دبئی کے 70 سالہ بادشاہ شیخ محمد بن راشد کی 35 سالہ بیٹی شیخہ لطیفہ نے اپریل 2018 میں امریکی خاتون دوست اور فرانسیسی سابق فوجی جاسوس کی مدد سے ہالی ووڈ فلموں کی طرح دبئی سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ شیخہ لطیفہ کو دبئی سے فرار ہوتے ہوئے بھارت اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ افواج نے بحیرہ عرب سے گرفتار کر لیا اور تب سے شہزادی لاپتہ ہیں اور تاحال ان کے حوالے سے کوئی علم کسی کو بھی نہیں۔ یہ بھی علم نہیں کہ وہ شہزادی زندہ بھی ہے یا اسے دیوار میں چنوا دیا گیا۔ شیخہ لطیفہ کے لاپتہ ہونے کی گونج 5 مارچ 2020 کو لندن کے ہائی کورٹ میں اس وقت سنائی دی جبکہ دبئی کے حکمران کے خلاف ان کی اہلیہ شہزادی حیا بنت حسین کی درخواستوں پر برطانوی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس کی اشاعت کی۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق اگرچہ لندن ہائی کورٹ نے دبئی کے بادشاہ کی فرار ہونے والی اہلیہ شہزادی حیا کی درخواستوں پر فیصلہ دسمبر 2019 میں ہی محفوظ کر لیا تھا، تاہم شیخ محمد بن راشد کی جانب سے اپنے خلاف دائرہ درخواستوں کے خلاف برطانوی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، جس نے ہائی کورٹ کو فوری طور پر فیصلہ نہ سنانے کی ہدایت کی تھی۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق دبئی کے بادشاہ نے برطانوی سپریم کورٹ سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ ان کے اور ان کے فرار ہونے والی اہلیہ شہزادی حیا کے درمیان تنازع کے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کو خفیہ رکھا جائے کیونکہ یہ ان کے نجی معاملات ہیں، تاہم برطانوی سپریم کورٹ نے دبئی کے حکمران کی تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کو فیصلہ سنانے اور اس کی اشاعت کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے عوام کے لیے جاری کر دیا۔ سماعت کے دوران عدالت کو معلوم ہوا کہ 70 سالہ محمد راشد نے اپنی 2 بیٹیوں کو اغوا کیا، جبکہ انہوں نے اپنی اہلیہ شہزادی حیا کو بھی طاقت کے زور پر قید کر کے ہراساں کیا۔ جج نے سماعت کے دوران کہا کہ شیخہ شمسہ کو دبئی واپس مجبور کیا گیا تھا اور گزشتہ 2 دہائیوں سے ان کی آزادی چھینی گئی ہے۔ علاوہ ازیں شمسہ کی بہن 35 سالہ شیخہ لطیفہ کو 2 مرتبہ 2002 اور 2018 میں پکڑ کر دبئی واپس لایا گیا تھا۔ انہیں پہلی مرتبہ فرار ہونے کی کوشش سے قبل اپنی والد کی ہدایت پر 3 سال تک کے لیے قید کیا گیا تھا۔ مارچ 2018 میں ان کی دوسری قید عالمی شہ سرخیوں کا حصہ بنی، لیکن تاحال وہ لاپتہ ہیں اور اس وقت وہ کہاں اور کس حال میں ہیں اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکی۔ شیخہ لطیفہ کی فٹنس ٹرینر رہنے والی ان کی امریکی دوست ٹینا نے انہیں دبئی سے فرار ہونے میں مدد دی تھی اور انہوں نے ہی عالمی میڈیا اور برطانوی عدالت کو بتایا تھا کہ دبئی کے حکمران نے کس طرح اپنی بیٹی کی فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں قید کر کے لاپتہ کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق رواں برس جنوری میں ٹینا نے شیخہ لطیفہ کے فرار ہونے کے منصوبے کے مطابق خبر رساں ادارے کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ ٹینا نے بتایا تھا کہ انہیں شیخہ لطیفہ کا فٹنس ٹرینر مقرر کیا گیا تو آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی ہوئی، تاہم ابتدائی طور پر شہزادی اپنی زندگی کو انتہائی ذاتی رکھتی تھی اور کسی سے بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتی تھیں۔ ٹینا کا کہنا تھا کہ انہوں نے شیخہ لطیفہ کی مدد کرنے کا سوچا، جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے فرانسیسی جاسوس بروی جوبرٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے پہلی ملاقات تھائی لینڈ میں کی، جس کے بعد ان کی ایک ملاقات دبئی میں ہوئی اور اس دوران انہوں نے اپنے موبائل فون بند کر دیے تھے۔ ٹینا کا کہنا تھا کہ بالآخر انہوں نے فرانسیسی جاسوس بروی جوبرٹ کے ساتھ مل کر شیخہ لطیفہ کو دبئی سے فرار کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت شہزادی کو ایک کیفے میں آنے کے بعد وہاں سے فرار ہونا تھا۔ امریکی خاتون ٹرینر کا کہنا تھا کہ شیخہ لطیفہ کو معمول کے مطابق ڈرائیور نے کیفے میں چھوڑا، جس کے بعد شہزادی کپڑے بدلنے کے لیے ٹوائلٹ گئی اور وہیں اپنا موبائل فون اور کپڑے چھوڑ کر ان کے ساتھ مسقط روانہ ہوئی اور 6 گھنٹے بعد اپنی دوسری منزل پر جا پہنچی۔
ٹینا نے بتایا کہ مسقط سے وہ بوٹ کے ذریعے بھارتی ریاست گوا کی جانب روانہ ہوئے اور شیخہ لطیفہ پہلی بار بوٹ کی پہلی سیٹ پر بیٹھی تو انتہائی جذباتی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سفر میں پہلی سیٹ پر بیٹھی ہیں۔ امریکی خاتون کے مطابق وہ شیخہ لطیفہ فرانسی جاسوس اور بوٹ کے ڈرائیور طے شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے تھے کہ بیچ سمندر میں ان کی کشتی کو UAE اور بھارتی بحریہ کے کمانڈوز نے گھیر لیا، جنہوں نے ان کی کشتی پر قبضہ کر کے انہیں قید کر لیا۔ ٹینا نے دعویٰ کیا کہ کمانڈوز نے شیخہ لطیفہ کو تشدد کے بعد قید کر لیا، جبکہ کمانڈوز کشتی کے ڈرائیور سمیت انہیں اور فرانسی جاسوس کو 45 منٹ تک تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور بعد ازاں انہیں بھی قید کر لیا۔ ہائی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے فیملی ڈویژن کے سربراہی کرنے والے جج نے شیخ محمد کو شیخہ شمسہ برطانوی شہر کیمبرج سے اگست 2000 میں ان کے اغوا کا حکم دینے اور اس کی منصوبہ بندی میں ملوث پایا۔ اس وقت شیخہ شمسہ 19 برس کی تھی۔ برطانوی ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعتوں اور عدالت کی جانب سے شائع کیے گئے فیصلے میں بتایا گیا کہ سماعت کے دوران عدالت نے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کو اپنی بیٹی شیخہ شمسہ کی اغوا میں ملوث پایا۔ عدالت کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی کہ دبئی کے حکمران نے اپنی بیٹی شیخہ شمسہ کو برطانوی شہر کیمبرج سے اگست 2000 میں اغوا کا حکم دیا تھا اور وہ تب سے لاپتہ ہیں۔ جس وقت شیخہ شمسہ کو برطانوی شہر سے اغوا کر کے غائب کیا گیا اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی اور مذکورہ واقعے کو 20 سال گزر چکے، مگر تاحال ان کے متعلق کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ جولائی 2019 میں دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد کی 45 سالہ اہلیہ شہزادی حیا اور اپنے 7 سالہ بیٹے زید اور 11 سالہ بیٹی جلیلہ کے ہمراہ دبئی سے جرمنی فرار ہو گئی تھیں اور بعد ازاں وہ برطانیہ منتقل ہو گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق وہ دبئی سے 3 کروڑ پاؤنڈ کی خطیر رقم لے کر دبئی سے فرار ہو کر یورپ پہنچی تھی۔ شروع میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ شہزادی حیا شوہر کی جانب سے دھوکے باز اور بے وفا جیسے خطاب دیے جانے اور خود کو درپیش خطرات کی وجہ سے فرار ہوئیں، تاہم برطانوی عدالت میں سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہیں بھی اپنے شوہر سے ایک طرح سے قیدی ملی تھی، انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ شہزادی حیا نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ انہیں شوہر نے دھمکیاں بھی دی تھی کہ وہ اب زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ شیخ محمد بن راشد نے شہزادی حیا کے علم میں لائے بغیر 7 فروری 2019 کو شہزادی کے والد کی 20ویں برسی پر انہیں طلاق دے دی تھی۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ شہزادی حیا کون ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادی حیا اردن کے سابق بادشاہ حسین بن طلال کی بیٹی اور حالیہ بادشاہ عبداللہ کی بہن ہے اور متعدد غیر تصدیق شدہ رپورٹس کے مطابق وہ دبئی کے حکمران کی چھٹی اہلیہ ہیں۔ شہزادی حیا اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کے ساتھ فلاحی منصوبوں پر کام کے دوران وقتاً فوقتاً سماجی سرگرمیوں کے لیے دیگر ممالک کا دورہ بھی کرتی رہیں۔ شہزادی حیا کو بچپن سے گھڑ دوڑ سواری کا شوق تھا اور وہ اس کھیل میں حصہ بھی لیتی رہیں۔ شہزادی حیا کے برطانوی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات ہیں اور ان کا 1.8 کروڑ 50 لاکھ یورو مالیت کا عالیشان گھر بھی شاہی محل کے قریب میں واقع ہے۔ وہ برطانیہ میں ہر سال ہونے والے کیمپ فیسٹیول میں شرکت کرتی ہیں۔